بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، 22 اپریل کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک ڈرامہ رچایا جہاں یقیناً ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی اور ان سیاحوں کے 26 لوگ جاں بحق ہو گئے، اور بھارت نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگا دیا، جبکہ پاکستان کی حکومت نے واضح موقف اعتراف کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مشترکہ ٹیم بنا دیتے ہیں تاکہ حقائق سامنے آئے اور دہشت گردی جہاں بھی ان کو سزا ملے۔ لیکن بھارت کا میڈیا اور بھارت کی فوج پر جنگی جنون جاری تھا۔ اس دوران ہمارے وزیر اطلاعات فارم 47 والوں نے کہہ دیا کہ 24 سے 36 گھنٹے میں ہوں گے، خیر وہ تقریباً 60 گھنٹے گزر گئے، نہیں ہوا۔ اب بھارت نے اپنے حق میں امریکن نائب وائس پریزیڈنٹ نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان پر بعض شرائط رکھی ہیں کہ پاکستان اس کی مذمت کرے اور ان کا تعاون کرے، جو کہ آلریڈی کر چکا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ایک محدود پیمانے پر جنگ ہوگی، لیکن دوسری طرف پاکستان میں لاقانونیت کا راج اسی طرح جائز ہے۔ فارم 47 سے بننے والی حکومت نے پاکستان میں انسانیت حقوق کی پامالی کی انتہا کرتی ہے۔ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، آزادی صحافت نوچ لی گئی ہے۔ کہتے ہیں کالا پیلا دیگر چینل کو بھارت میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں 50 سے زیادہ صحافیوں کو ملک میں آئین اور قانون کے خلاف صحافیوں کا معاشی قتل کرنے کے علاوہ ان کے خلاف مقدمات، انہیں ہراساں کرنا، ان کے فیملیوں کے اکاؤنٹ پابند کرنا۔ ایسا لگتا ہے ملک میں آئین اور قانون چھوڑ کر صرف شخصیات کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت دو اچھی خبریں آئیں۔ یقیناً حکومت پر بم شل بن کر گرے گی۔ ان عدلیہ پر ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں رہا۔ آئینی ماہرین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق اعتزاز حسن دیگر کہتے ہیں اب اس عدلیہ سے انصاف ختم ہو گیا۔ ایسے میں 2 سال سے جیل میں بند، 2 سال سے 9 مئی کے مبینہ کیس میں بند سینیٹر اعجاز چودھری، جنہوں نے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی، بالآخر ان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ جو حکومت نے اپنی خواہش کے مطابق بنایا، 1 لاکھ روپیہ مچلکے پر فوری طور پر ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جبر اور فسادیت اور آئین کو روندنے والی فارم 47 والی حکومت انہیں رہا کرتی ہے یا مزید گرفتار کرتی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 2 روز قبل پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے رجسٹرار نے لکھا تھا بانی پی ٹی عمران خان، جو اس وقت 80% مقبولیت کی عروج پر ہے، کہ ان کا کیس 2025 میں نہیں لگ سکتا۔ آج اچانک عمران خان کی القادہ ٹرسٹ میں 8 مئی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ بھی ہماری اعتزاز حسن اور دیگر کچھ ماہرین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کیس اتنا کھوکھلا تھا۔ رات کو اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے رات 12 بجے تک اس کی سماعت کی گئی، پروسیکیوشن کو حق نہیں دیا گیا۔ اگر میرٹ پہ سنتے ہیں اور جج بالکل ہی جھکاؤ نہیں کرتے، جسٹس منیر نہیں بنتے، تو عمران خان کی رہائی 8 مئی میں لگنے والے کیس میں ضمانت 100% یقینی ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم پر آنے والے ججوں سے انصاف کے نام پر قتل پر تحریک انصاف قتل کی کئی دہائیاں دے چکا ہے۔ ناظرین، آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اعجاز چودھری کو 1 لاکھ روپے مچلکے کے عوض محکمہ ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا، اور اعجاز چودھری کو نے پر الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی سے پہلے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا حصہ بنا۔ اگر لوگوں کو اکسایا اور سازش کا حصہ بنا تو پاکستان کی آئی بی، پاکستان کی اسپیشل برانچ کہاں تھی؟ یہ تو ان کی ناکامی ہے، ان کا فیلئر ہے 9 مئی۔ اگر وہ ایک بندہ 9 مئی سے پہلے اکساتا ہے یا بعد میں اکساتا ہے تو حکومت کیا تھی؟ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنی مضبوط تھا تو جسٹس جو نعیم اختر افغان ہے، انہوں نے کہا اعجاز چودھری کے خلاف
इतना केस मजबूत था तो उनसे मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा? मिलिट्री कोर्ट में जाने वाले भी तो बेचारे कौन से गुनाहगार हैं। वैसे तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए थे। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आजाद चौधरी 11 मई 2023 11 मई से गिरफ्तार हैं। वकील पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सेंटर आजाद चौधरी। इस बेंच की सरबराही 3 रुकनी बेंच यानी कि आईनी बेंच 26 बेनिफिशरी जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने की थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, दो तरफ खेलने वाले इमरान खान को दगा देने वाले और ये खुद तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मुझे बताया, 1 2 नहीं 10, हाफिज फरत नामी एक MP जो इमरान खान ने जमान पार्क मुझे खुद कहा था ये किसी और के साथ मेरी डायरियां देता है, इसने आज तक भी कभी मेन किरदार अदा नहीं किया। ये MPA हैं गालबन हाफिज फरत साहब। इनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। कहा जाता है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरों के मुताबिक कि ये फरमाइशी छापे भी मरवाते हैं। खैर, शरीक मुलज़म इम्तियाज शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई। वकील लतीफ़ खोसा, एक मामूली से केस में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है तो इसमें लोगों के घर बाजार बिक जाते हैं। वकीलों की करोड़ों रुपए की फीस। इस मुल्क को अगर तबाह किया है तो हमने आइन और कानून को मजबूत करने की बजाय शख्सियात को मंजूर किया। वो परवेज कियानी हो, परवेज मुशर्रफ हो, कमर बाजवा हो। हमने अदालतों को मजबूत नहीं किया और इलेक्शन में धांधली और मुखालफिन को जेर करने के लिए दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज लाकानूनियत का राज है। सरकारी अफसरान हुक्मरान की कठपुतलियां हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लाखों नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जिनकी 66% पॉपुलेशन है। बहरहाल नाज़रीन, ये केस तो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान शेर अफसल मरवत जो तरीके इंसाफ के बागी हो चुके हैं और खुद ही जिसके वोट पर जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हैं। यानी कि इमरान खान के नाम पर वोट लिए, इससे पहले उनके इलाके में भी इनको नाम नहीं जानता था। इमरान खान पर रोड लिए और उनके बन गए और उन पर तरीके इंसाफ पर भी हमेशा तनकीद करते हैं और गलीज इल्जामत लगाते हैं। शेर बानी PTA के इंतखाबात में धांधली के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। धांधली तो भाई बाशगाफ हुई है। मैं खुद चैनल में था, 10 बजे हुक्म किया गया जो चैनल आप सही रिजल्ट दे रहे हैं उसको रोक लो। फिर अगले दिन 2022 में 23 में 24 में के जाली रिजल्ट के जरिए मौजूदा हुक्मरान की 17 से 20 सीटों को इख्तियार दे दिया गया। अब इनको नंबर लगा दिया गया है और इंतजामिया साइड पर जुडिशल एतराज़ कोई जवाब नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन जो खुद गैर आइनी तरीके गैर आइनी तरमीम के जरिए आइनी तरमीम का सरबराह बने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इंतहा हो गई जुल्म की। बहरहाल ये भी छोड़े नाज़रीन, इस्लामाबाद से इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी खबर। इस जबर के मौसम में, इस फसादियत के मौसम में, इस जुल्म के मौसम में 100 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है। गुजर और रजिस्ट्रार ने कहा था यह केस 2025 में लग नहीं सकता। अब अचानक बानी PTA और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 8 मई 2025 को मुकर्रर कर दी गई। या देखना है मुकर्रर करते हैं ये जज, फिर इसको कॉज लिस्ट से निकाल देते हैं। कायम मकाम जस्टिस जो 25वें नंबर पे आए थे, जिन्होंने PTA को नाइंसाफ देने की कसम खाई है PTA के लीडरों के मुताबिक, कायम मकाम सरफराज रोगोट जस्टिस मोहम्मद आसफ जो वो भी 26वीं तरमीम में बेनिफिशरी है, वो इस बेंच की समाअत करेंगे। देखना है कि तकरीबन 22 माह से ज्यादा कैद में रहने वाले आसफ अली इमरान खान बानी PTA को जमानत मिलती है या दोबारा जबर के तहत उन्हें जेल में रखा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमती ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसर ऐसे आलाकार बनी है, सनम जवेद हो या आलिया हमजा हो, खातून हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, पुलिस की लाकानूनियत अरूज पर पहुंच चुकी है। अदालतों को गुलाम बना लिया गया है और कहते हैं कि इंडिया में बास चैनल बंद कर दिए गए यूट्यूबरों के
اور بھائی انڈیا کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ہمارا دشمن ملک تھا، وہ کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے اور کل بھی دشمن رہے گا۔ پاکستان میں ہارون رشید، صابر شاکر، موہت پیرزادہ ملک سے چھوڑ گئے، کاشف باسی، حبیب اکرم، عظما نعمان، اکبر باجوہ، عارف حمید بھٹی، صدیق جان، جمیل اصغر اور لاتعداد صحافیوں کو جبری طور پر بغیر کسی آئین، بغیر کسی قانون کے نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، ان کی فیملیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کچھ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ ملک میں ہر پل اس لمحے اس خوف میں رہ رہے ہیں کہ ابھی گولی مار دیں یا کوئی ڈالا آ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ تم نے تو ملک میں نیشنل میڈیا کو پابند سلاسل کر لیا ہے، اس کی زبان کاٹ دی ہے۔ نیشنل میڈیا میں پھر ایڈیٹورل پالیسی ہوتی ہے، ایک رپورٹر خبر دیتا ہے، بیورو چیف دیکھتا ہے، نیوز روم میں 4 فلٹر ہوتے ہیں، چینل ہیڈ اس کی سکروٹنگ کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کیا، تم نے تو پاکستان میں صحافت کی تدفین کر دی ہے۔ نثار عثمانی جو پاکستان کے پی ایف جے کے صدر ہیں، ڈان کے ایسے عرصہ دراز پہلے تھے، وہ کہتے تھے صحافت پر قدغن اس ملک میں ہوتی ہے جہاں ملک کو تباہی کے دہانے میں، اور جس ملک میں انصاف اور صحافت کا قتل کیا جائے وہ ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، وہ ملک میں انتشار ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ لیکن حکمران اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو، جو جائز تنقید ہے، ان لوگوں کو ملک دشمن قرار دے دیتی ہے۔ کرپشن کو مائنڈ نہیں کرتے، منی لانڈرنگ کو مائنڈ نہیں کرتے، لا قانونیت کو مائنڈ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے کہ بینیفیشری خود ہے۔ کیا یہ کون سا ملک ہے کہ جس ملک میں 25 کروڑ عوام دے اور جو پارٹی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان الیکشن جیتے اسے شکست دیتی جائے؟ ناظرین، خیر، اس ظلم اور جبر کے موسم میں پاکستان میں انصاف کی توقع کرنا، انصاف کا قتل کرنے کے مترادف اور موجودہ حکمران انصاف نہیں کر سکتے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے واشگاف بانی پی ٹی آئی کا عمران خان کا اکاؤنٹ، پاکستان میں تو اس کی تصویر نیشنل میڈیا پر آواز نہیں آتی تھی، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھارت نے بھی بند کر دیا۔ ہم بھارت پر کیا گلہ کریں، ہمیں تو اپنے حکمرانوں سے ہیں۔ پاکستان میں 50 سے زیادہ صحافیوں کا معاشی قطر، انہیں ہراساں کرنا، ڈرانا، دھمکانا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں صحافی کو نوکری سے نہ نکالا تو آپ پر ریپ کا مقدمہ کر دیں گے، آپ کے اثاثے کھول دیں گے، آپ کو اربوں روپے اندر کر دیں گے۔ لیکن یہ پاکستان، اس کے باوجود اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی قوم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوگی اور بھارت کو بھرپور جپال دے گی۔ گزشتہ روز ناظرین، بھارت نے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور پاکستان کو، اور ایک نسیم حیدر صاحب نے جنگ میں لکھا کہ اب بعض ذرائع کہہ رہے ہیں امریکی انٹرفیرنس کے بعد ایک بڑی جنگ نہیں ہوگی، صرف امریکہ بھارت پاکستان پر ایئر اسٹرائک کرے گا، جواب میں یہ کر دے گا۔ اسی کا محمد مالک جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کی اعلیٰ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھارت اس جنگی جنون کو اتنا آگے لے گیا ہے کہ چھوٹا موٹا پاکستان پر کوئی فضائی حملہ کرے گا، پھر پاکستان کو اس کا جواب دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ بیچ میں پڑا، کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی لیے شاید امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا، ہمیں امید ہے کہ ہندوستان اس دہشت گردانہ حملے کا اس طرح جواب دے گا جس سے وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ اپنی سرزمین میں موجود دہشت گردوں کو پکڑا جا سکے۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ صاحب، پاکستان نے تو 80 لاکھ شہادتیں دی ہیں، ابھی کچھ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، جعفر ایکسپریس میں ہوئی ہے، تو ہم تو دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت کوئی بھی ہو، موجودہ حکومت بھی بے شک 20 سیٹوں والی ہے، یہ بھی دہشت گردی کی کوئی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان نے کہا کہ تینوں ممالک مل کے اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، لیکن بھارت کا جنگی جنون انہیں دیوانگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر جو عمران خان نواز شریف کے ترجمان رہے، انہوں نے کہا ایسے موقعوں پر قومی یکجہتی کی جاتی ہے جب دو ملک کے درمیان جنگ کے آثار نظر آئیں یا بھارت کا زہریلا پروپیگنڈا ہو، جو بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، نامناسب لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، دلیل کی بجائے گالی گلوچ سے بھارت کا میڈیا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا محمد زبیر کا کہنا ہے ایسے موقع پر ملک میں قومی یکجہتی ہونی چاہیے، عمران خان نے بھی سپورٹ کیا ہے، مگر
حکومت کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی، الٹا ملاقاتوں پر ضد لگا دیا کہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا کہ حقائق سامنے نہ آئے۔ یہ موجودہ حکمران حقائق سے ڈرتے ہیں کیونکہ فارم 47 کی جعلی الیکشن سے آئے ہیں، اور الیکشن جعلی فارم بنانے والے فارم 47 کیسے ملک کے دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال میں عوام پر رکھ دیتا ہوں۔ محمد زبیر کے مطابق کہا کہ عمران خان کی فیملی پر ان سے ملاقات پر جیل مینول اور عدالتی حکومت کے باوجود پابندی لگا دی گئی۔ ان کی فیملی کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ایسے موقع پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ حکومت کی ملک سے محبت نہیں، اپنی انا اور ضد کو تسکین دینے کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے قیدی نے پھر بتا دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، جبکہ حکومت کے بارے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ اب بھی یہ اسیر ہے، یعنی کہ قیدی ہیں جنہوں نے الیکشن جعل سازی سے جتایا۔ ناظرین، دوسری طرف انتظار پچوتا نے کہا ہے 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں جو کچھ ہوا وہی ڈاکٹروں کے خلاف لاہور کی سڑکوں پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحریک انصاف شدید مذمت کرتی ہے جب پرامن احتجاج کا راستہ روکا جائے گا تو بندوقوں والے جگہ لے لیتے ہیں، اور بندوقوں والے سے انصاف نہیں ہوتا، نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلوچستان اور KPK کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا کہ اب کہا جا رہا ہے محمد مالک نے بھارت جنگ بڑے پیمانے پر نہیں کرے گا کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں۔ جنگ کا ڈنڈورا خوب پیٹا گیا، پہلگرام ڈنڈورے کو بھارت نے خوب کیچ کرایا، لیکن بالآخر اب کچھ غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں چھوٹی جنگ ہوگی۔ جنگ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایک دفعہ شروع ہو تو ختم کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں تک جاتی ہے۔ ہاں، پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کرنے والے کہ انڈیا میں جنگ بند ہو، ٹی وی چینل بند کیے گئے یوٹیوب چینلوں کے، تو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں 50 سے زیادہ صحافیوں کو اتنے بہادر ہو تو بتاؤ کس نے بند کیا؟ کس نے ان کا معاشی قتل کیا، آفر کرایا، نوکریوں سے نکلوایا، ان پر جھوٹے مقدمہ درج کرائے؟ وہ آزاد موومنٹ نہیں کر سکتے، ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ ہاں، کسی بھی صحافی نے موجودہ حکومت میں، کیئر ٹیکر نگران حکومت میں، نواز شریف حکومت میں، پیپلز پارٹی میں، جس نے بھی کرپشن کی ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو ان کے خلاف آزاد سپریم کورٹ کا بینچ کر اوپن ٹرائل کرے، میڈیا کو دکھایا جائے کہ کون سے صحافی نے کس کس حکومت میں حرام کا پیسہ کھوایا، جھوٹ پھیلایا، ان کے خلاف قرار واقعہ سزا دے۔ لیکن سچ کہنے کی قیمت اور اپنا غلام نہ بننے کی قیمت پر ججوں کو اغوا کرنا، ان کے گھروں میں کیمرے لگانا، خواتین بزرگوں کو کی تذلیل کرنا، جمہوریت کو دفن کرنے والے کس منہ سے آئین اور قانون اور محب وطن ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں اپنے گریبان میں جاکو؟ ہاں، میں نے کہا عمران خان کی حکومت یا نواز شریف کی حکومت، جس نے سیاسی فائدے لیے یا سیاسی عہدے لیے، کس حکومت نے ناجائز پیسہ کمایا اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا، ان صحافی ہو، جج ہو، جنرل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن عدل کو دعوت اور انتقام، انصاف کو انتقام بنانے والے ملک سے دوستی نہیں، ملک میں انتشار کا باعث ہیں۔ یہ سیٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ تم ساری عمر اس پر ہو، سیٹ سمیت دھڑم تختہ ہوگا، اور تاریخ پڑھ لیں کس کس جابر کی کس کس عبرتناک طریقے سے انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔